السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک. میں ہوں سید عائشہ ناز. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے اعظم سلمان کنی، ہارون رشید صاحب اور خاور گھمن اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بڑی اہم گرفتاری پنجاب کی سطح پر تو خصوصاً خاصی اہم. علیم خان جو گرفتار ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنا استعفیٰ بھی بھجوا دیا. یعنی کہ اگر ہم کاؤنٹ کریں، بابر اعوان، جہانگیر ترین، اعظم سواتی اور اس کے بعد علیم خان، بڑے بڑے نام ایسے ہیں جنہوں نے اپنا استعفیٰ دیا اور یہ اطلاعات ہیں کہ وہ منظور بھی کیا جا چکا ہے. ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے. تو ایاز صاحب، حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں کے لیے یہ بیلنسنگ ایکٹ کیوں ہے؟ احتساب کیوں نہیں ہے؟ نہیں، احتساب تو ہو رہا ہے بیچ میں. دونوں یہ کہہ رہے ہیں نا، کیا یعنی کہ نہ صرف یہ کہ اپوزیشن یہ کہے، حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے. احتساب کیوں نہیں ہے؟ بھائی ایک تو یہ ان کے اپنے آدمی ہیں علیم خان، اور نہیں مطلب ہے کہ وہ نون لیگ کے یا کسی اور کے تو نہیں ہیں، تو ان کے لیے کچھ دفاع کرنا ہے. ان کے استعفے کو تو اس طریقے سے پی ٹی آئی پیش کر رہی ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کون سا مارکہ مار لیا ہے اور کون سی اخلاقی بلندی کی پوزیشن جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے کہ دیکھیں جی استعفیٰ انہوں نے دے دیا ہے. لیکن اس سے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایسے اور کیا ہونی ہے، عثمان بزدار جب وزیر اعلیٰ چنے گئے تھے تو یہ بھی کینڈیڈیٹ تھے، زیادہ کینڈیڈیٹ تو یہ تھے. اب عثمان بزدار صاحب کو چناؤ کیسے ہوا؟ کون سے ستارے پڑے گئے، کون سے مٹکے میں جھانکا گیا اور مٹکے میں ان کا چہرہ نظر آیا؟ وہ روحانی طریقوں سے ان کا چناؤ ہوا تھا. جن روحانی طریقوں سے ان کو چناؤ ہوا تھا وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں، ہم نہ کہتے تھے کہ بزدار ہی اچھی چوائس ہے، تو ہماری بات پھر ٹھیک رہی تھی. نہیں تو یہ ہوتے تو آج کیا حشر ہوتا. تو ایک تو جو پی ٹی آئی کا روحانیت والا شعبہ ہے یا پی ٹی آئی کا روحانی ونگ جو ہے اس کو تقویت بالادست ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. وہ بلا کہ ہم جو بات ہم کر رہے تھے تو وہ روحانی ونگ جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس کو سامنے آیا. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارے جو نیب زادے ہیں یا نیب زدہ ہیں یا نیب زادے ہیں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، جہانگیر ترین ہوں جو ڈسکوالیفائی ہوئے، یہ ہے. وہ پاکستان گیا کہ جب اس بات کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا. اب تو غالباً کرپشن کا الزام لگنا اور نیب کے سامنے پیش ہونا سب سے بڑا اعزاز وہ ہے. جب یہ پیش ہوئے، کل وہ آپ نے فوٹوز دیکھی ہوں گی علیم خان کی، تو انداز بڑا فاتحانہ تھا اور وہ سارے جو لوگ تھے ان کے ارد گرد جو تھے جیسے بہت کارنامہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے اب یہ بات جو ہے یہ پاکستان میں بنتی جا رہی ہے کہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ذریعے، زمین کے ذریعے، پراپرٹی کے ذریعے، جس طریقے سے بھی ہو آپ مال بناؤ، پرائز بانڈ کے ذریعے بھی جی مال بناؤ. مال بن جائے تو باقی چیزیں یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. یہ عاصم حسین کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ 450 بلین روپے کی خرد برد ہے وہ. یہ اومنی گروپ کے بارے میں کیا تھا؟ تو اومنی گروپ والوں کو کیا ہوا؟ وہ بھی وہیں ہیں. ابھی تو اس پہ آگے بات بڑھ رہی ہے. وہ بلاول نے وہ ریویو پٹیشن بھی وہاں پہ وہ کر دیا، ان کا بھی کچھ نہیں ہوا. اور نواز شریف صاحب بھی کوئی جائیدادیں چھینی تو نہیں جا رہی. یہ کوئی ایرانی انقلاب یا فرانسیسی انقلاب تو نہیں ہے کہ جائیدادیں لیے. یہ ہے کوئی تھوڑا سا جب وہ ہو تو تھوڑا سا ہے. تو یہ نئے پاکستان، مطلب نئے پاکستان تو غلط چیز ہے، اصطلاح ہے. لیکن جو آج کل کا پاکستان ہے اس میں تو یہ نیب میں آنا ہے کہ مطلب آپ نے مال کمایا، تو یہ تو ایک اعزاز کی بات. اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک میڈل بن گیا. لیکن کسی بڑی گرفتاری کے لیے ڈول ڈالا جا رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے اس گرفتاری کے بعد. دیکھو کیا سہ رہی ہیں نا، اندازے ہیں، درست بھی ہوتے ہیں نادرست بھی. جو بہت بڑے کرمنل ہیں، اسٹیبلشڈ ان سے کہیں زیادہ، ان کے خلاف تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، کوئی کچھ کرتا ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بھی کر کے دیکھ لیا سب کچھ، اور وہ خاموشی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، ملک کا بچہ جانتا ہے، اخبار نویسوں کو قدرے زیادہ علم ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ علم ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے کس کس نے پیسے بنائے اور کس طرح بنائے ہیں. ہزاروں اور ہزاروں ہیں. بڑے کرمنلز بھی اگر شمار کیے جائیں تو 12-14 تو ہوں گے جن کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں. اور میں میڈیا کا ایک ٹائکون بھی ہے اور لوگ بھی ہیں.
مطلب ایسے لوگ ہیں ان کی گاڑیاں ہی اپنی نہیں ہیں، ان کی DSNG بھی اپنی نہیں ہے، ان کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے، اور تنخواہیں بھی نہیں دیتے، پیسے کہاں گیا؟ آج تو چلو برا وقت آیا ہے، میڈیا پہ مشکل وقت آیا ہے، وہ برہان آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ جو اربوں روپے کمائے تھے وہ کہاں گئے؟ نصیر صاحب کتاب دیں. تو وہ جس کی جتنی بارگیننگ پوزیشن ہے نا، دیکھیے عبدالعلیم خان یہ تو عدالت بتائے گی نا کتنے انہوں نے گڑبڑ کی ہے، کتنا. کچھ ہمارے پاس معلومات ہے سلمان صاحب کے پاس زیادہ ہوں گی، یہ لاہور میں رہے ہیں، اس لیے نہیں پکڑے گئے کہ انہوں نے پیسے بنائے تھے. اس لیے کہ اب مسلسل یہ مطالبہ تھا کبھی PTI کا بھی کوئی بندہ پکڑوائے نا. اچھا انڈر پریشر. اب میں آپ سے ڈرتا بہت ہوں، میرے پاس خبر ہوتی ہے لیکن میں بتاتے نہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کو کھول دینا ہے اور میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. پھر چلے اس خبر یا کو میری پوزیشن خراب ہوتی ہے، یا کم از کم، یا پھر لوگ جب مجھے تنگ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو بات اس لیے تو نہیں بتائی تھی. گول چہرے والا بھی پاسبلٹی ہے، اور بھی کئی پکڑے جائیں گے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. ٹھیک ہے، اچھا لیکن اس سے ہوگا نہیں. بات یہ یا تو آپ انصاف کریں میرٹ کی بنیاد پہ، یہ طے کر لیں ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لاکھوں آدمی جو ٹیکس نہیں دیتے، لاکھوں ارب پتی ہیں، لاکھوں کروڑ پتی ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. آپ نے کچھ لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے، ان کو ایک علامت بنانا ہوتا ہے، اس کے بعد اس سلسلے کو ختم کر دیں. تاریخ کو نہیں بدلا جا سکتا، ماضی کو نہیں مٹایا جا سکتا. اب وہ پھر انصاف کی بنیاد پہ کریں، اس کو کوئی طریقہ کار طے کریں. اب تو یہ ہے نا جی، دیکھو حکومت بھی جس طرح بنی ہے سب کو پتہ ہے، حکومت کوئی صرف ووٹوں سے تو نہیں بنی ہے نا. کوئی بھی نہیں چاہتا ان میں سے انصاف. اگر انصاف کا معاملہ ہو تو چیزیں اس طرح نہ ہوں، اور پھر چیز اگر انصاف سے کریں تو ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. کہا جا رہا ہے کچھ نیب میں بھیجا گیا ہے، کلین چٹ انہیں ملے گی اور اس کے بعد پنجاب کا سربراہ تبدیل ہو جائے گا. یہ قیاس آرائی ہیں کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں عائشہ، ہم مسلسل اس پروگرام کے ذریعے یہ کہتے رہے ہیں کہ جنہوں نے قومی دولت لوٹی ہے، کرپشن اور لوٹ مار کی ہے، بلا امتیاز ان کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن میری وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے گویڑ، کہ علیم خان صاحب نے گرفتاری کے فوری بعد جو سب سے پہلا کام کیا نا، وہ انہوں نے اپنی منسٹری سے استعفیٰ دیا ہے، جس سے مجھے ایک شک ہے. دیکھیں پنجاب کا سینئر وزیر کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوتا. بالکل یہ عمران خان صاحب کے دستے راست تھے. انہوں نے سینٹرل پنجاب کے یہ پریزیڈنٹ تھے، سینٹرل پنجاب میں انہوں نے ٹکٹس دی تھی. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں بطور جرنلسٹ کہ خان صاحب کو پتہ نہیں ہوگا. پتہ تھا، پتہ تھا، علم ہوگا. پتہ تھا. میں انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ ریزائن دیا سب سے گرفتاری کے فوری بعد. اور میں نے تو اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ بڑی گرفتاریوں کا پیش خیمہ تو نہیں. اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور خاص طور پہ اپوزیشن یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ یہ جو نیب کا احتساب ہے یہ جانبدارانہ ہے. اور اب علیم خان صاحب کے پکڑے جانے کے بعد دیکھیں، جو لوگ عمران خان کو ہارون صاحب میرے سے زیادہ جانتے ہیں، اور جس خان صاحب کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، میں نے اس دن کامران خان صاحب کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ خان صاحب قطن پرسو نہیں کریں گے، نہیں کریں گے وہ. اور بھی ہیں 3-4 لوگوں کے نام اور بھی ہیں. ہاں، اس لیے کہ اگر پاکستان کے اندر دیکھیں، میں تو مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے یک طرفہ جب احتساب ہوتا ہے اس کا رزلٹس اچھے نہیں ہوتے، وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا. اب چونکہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ سیاستدان آپس میں چور اور ڈاکو قرار دے رہے تھے. اب میں جو 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کسی حد تک علیم خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ ڈیفینڈ کرتے نظر، اور تحریک انصاف، میں بھی کچھ دیر پہلے میری ایک منسٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ علیم خان کو اس وقت کے کیسز ہیں جب وہ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوا تھا، کہ تحریک بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ تاثر ختم ہونا چاہیے. اور جو بات ہارون صاحب بھی کر رہے ہیں کہ انصاف کی بنیاد، انصاف کو ملنا چاہیے. اور یہ جو سلسلہ ہے اس سے آپ کا ملک ڈاواں ڈول ہو رہا ہے، آپ کی معیشت ڈاواں ڈول ہو رہی ہے. آج پھر خان صاحب نے وہ جو اپنی ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کی ہے، اور وہ بیوروکریسی کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ خوف و خطر کے بجائے وہ کام کریں. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے چیف ایگزیکٹو پہ بھی یہ کیس ہے،
بھئی 28 لاکھ روپے کا مسئلہ ہے اگر ہیلی کاپٹر سکینڈل میں، بھئی 28 لاکھ کا مسئلہ ہے، آپ انہیں ختم کریں کہ پرائم منسٹر پہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ ان پہ، اس کا مطلب سالوں آپ کیس چلاتے ہیں، علیم خان صاحب پہ یہ آپ کا کیس نہیں ہے، یہ سال سے تحقیقات ہو رہی ہے، اور یہ جو قابل دست اندازی نیب تو سب ہے، جس کو چاہے وہ پکڑ لیں۔ تو بات یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو خود ہی ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور اب یہ جو ترمیم کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ علیم خان کی گرفتاری کے بعد ان کے اندر بھی یہ تحریک پیدا ہوئی ہو کہ اس پہ کچھ ترمیم کر لی جائیں، لیکن یہ معاملہ اب سیاستدانوں کی کنٹرول میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ کہاں کھڑے ہیں اس معاملے پر خاور؟ یہ 0 پوائنٹ اسلام آباد میں کھڑے کسی ہیں۔ پروگرام میں بارہا اس پروگرام میں نے شروع دن سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بلا امتیاز احتساب ہے یہ ہوگا، اور یاد ہوگا آپ کو ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی اریسٹ ہوں گے، تو آپ نے پوچھا تھا وہ کون ہے، تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا۔ باقی دیکھیں اب اس میں کانسپریسی تھیری جتنی مرضی آپ نکال رہے ہیں، ہم بحثیت قوم ہمیں سازشی جو تھیریز ہمیں پسند ہیں، ہم ہر کسی نے اس طرح کے ایونٹ کو کچھ نہ کچھ بنا کے کہ جی بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے، آپ نے کہا کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، تو اس پہ مجھے وہ پنجابی کا ایک وہ ضرب المثل ہے نا کہ وہ روتی ہے نام آگے ڈیش ڈیش نام لے کے تو بیسیکلی اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا پرابلم بیسیکلی وہی ہے کہ اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب وہ جو آج 4 ٹیمیں چلی گئی ہیں نیب کی وہاں پہ کراچی کے اندر فیک بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی ہارون صاحب نے کہا کہ جی بڑے بندوں کو پکڑنا چاہیے، بھائی اس ملک کے اندر شریف فیملی سے کوئی بڑا تھا بزنس مین، اس ملک کے اندر زرداری صاحب نے کام کیا ان سے کوئی بڑا تھا، 2 ہیں جی ان سے بڑے، باقی 2 ہیں بھائی جان ان سے بڑے۔ سر پبلک آفس، میں پبلک آفس ہولڈر کی بات کر رہا ہوں، اور دوسری بات کر رہے ہیں کہ علیم خان صاحب دیکھیں 2003 سے لے کے 2007 تک وہ پبلک آفس ہولڈر رہے، منسٹر رہے، اسی دوران کوئی آف شور کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں، ان سے سوالات پوچھے گئے ہیں 20-22، ان سوالوں کے جواب دے دیں۔ اور مجھے ایک بڑی حیرانگی ہو رہی ہے جو سلمان غنی صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ میرے خیال میں ہمارے پروگرام میں درجنوں دفعہ علیم خان صاحب کا نام لے کے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ ان کی طرف نیب نہیں جاتا، تو میرے خیال میں نیب علیم خان کے ارسٹ کے پیچھے تھوڑا بہت ہاتھ جو ہے وہ علیم خان صاحب کا بھی ہے۔ فائنل کومنٹ دیکھیں، تھوڑا سلمان غنی کا بھی ہاتھ ہے اس کا، علیم خان کی ارسٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں علیم خان کے اریسٹ کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارے اب جو ثبوت ہے نا یہ چلا گیا نیب کے اوپر، کیونکہ اتنے بڑے کیسز میں آپ نے ہاتھ ڈال لیا ہے، تو اب یہ نیب پہ لازم ہے کہ ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور یہ جو پرسیپشن میڈیا کے اندر بلڈ ہو رہا ہے نا کہ ایز اف بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے، بھئی جو جرم مہارا ہے اس کو سزا دیں، جس نے کچھ نہیں کیا اس کو فارغ کریں، تو بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس کے پیچھے خام میں ہم نے اب اپوزیشن اسے ایک طرفہ احتساب نہیں کہہ سکے گی، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں ایسا؟ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ، پر یہاں جو ہمدردی کی لہر اٹھی ہے ہمارے پروگرام میں علیم خان صاحب کے لیے کہ یہ ہو رہا ہے اور ملک ڈاماڈول ہو جائے گا اور ایسے نہیں چلے گا اور وزیر اعظم پہ ہے، بھائی وہ پاناما پیپرز نہ نکلتے، وہ نکل آئے تھے تو وزیر اعظم مارا گیا ہمارا، ان سے کوئی جواب نہ بن سکے۔ اس سے سبق یہ ہے کہ اگر آپ کی آف شور کمپنی ہے تو جواب تو کم از کم تیار کر کے آپ کو پہلے رکھنے چاہیے۔ علیم خان سے بھی جواب نہیں دیے جانے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جب بلایا گیا تھا تو نیب جو ہے بے دھڑک ہو کے لیا ہوگا، انہوں نے 100 بار سوچا ہوگا کہ ہم اس پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ان سے وہ جو اخباری اطلاعات ہیں جس کی کوئی تردید نہیں آئی کہ ان سے 20 21 22 سوال پوچھے گئے، 13 پوچھے گئے، وہ تو آپ کسی وہ تو آپ رنگ محل اسکول میں بھی ہوں اور 23 جوابوں میں سے آپ صرف 3 ہی آپ جواب دے سکے، تو آپ میرے خیال فیل آپ قرار پائیں گے۔ اب وہ ہو رہا ہے اور وہ پکڑے گئے ہیں تو ملک خطرے میں پڑ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور آج وہ کنکلوژن ہوگی، اس کا مطلب ہے ساروں کو چھوڑ دیں۔ سب سے بڑے یہاں پہ معصومین جو ہیں وہ تو 2 ہیں پاکستان میں، ایک جناب آصف علی زرداری، دوسرے میاں محمد نواز شریف۔ ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ان کو ہاتھ لگائے تو ملک پہ آپ کاری ضرب لگا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پاناما پیپرز، وہ جو پیر کامل نے کہا تھا کہ آسمان سے آیا ہے، وہ وہاں سے آیا، کسی نے یہاں ISI نے بنایا نہیں ہے، محکمہ زراعت نے نہیں بنایا اس کو۔ اب وہ آگے ان کے پاس جوابات ہیں نہیں،
یہ اور بات ہے کہ حدیبیہ پیپرز کیس میں انہونی ریلیف مل گئی، وہ ایک پکا کیس تھا، نہ چاہتے ہوئے وہاں سے وہ ریلیف مل گئی. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں، مدر آف آل ہم بھی کیسز، تو یہی کہہ رہے ہیں. المقدمہ تو وہ تھا حدیبیہ والا، اس میں ریلیف مل گئی. جی باقی جو ہے وہاں پہ وہ جواب نہیں دے سکے. کٹا چٹا جو ہے وہ سارا سامنے آ کے تو ان کے پاس وہ نہیں تھی. یہ پرانا کیس ہے علیم خان صاحب کے اوپر، لیکن علیم خان صاحب کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں، گفتگو جو ہماری بریک میں ہی گفتگو ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں کیا کون سے صحیح خیالات جو ہیں وہ کیا جاتا ہے، ان کو تو مطلب اب وہ ظاہر ہے کہ اس کے دائرے میں رہ کے، سویلائزڈ گفتگو کے دائرے میں رہ کے یہ ہم بات کر سکتے ہیں، پر پتہ نہیں کیا کیا القاب اور اس سے وہ ٹائٹل سے جو ہے یہاں پہ ہم دیکھیں ہو گیا، مار داڑ ہو گیا. یہ تو پتہ نہیں، ہمارے ایک پراپرٹی والے تھے جو کہ ایم این اے بھی ہمارے ساتھ رہے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا اے تھے جی موٹر سائیکل پہلے چلاندے سن، پھر وہ ٹائکون بن گئے. تو لاہور میں بھی کئیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ تو ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ موٹر سائیکل چلاتے تھے، حالانکہ موٹر سائیکل چلانا کوئی تہمت نہیں ہے. لیکن پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ کل تے تو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں کہ اج یہ تہاڈی اتھوں لے کے اور لنڈن تک پراپرٹیز کہاں سے آ گئی. یہ جو ہے یہ ساروں کے بارے میں پکڑے گئے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں جی بیلنسنگ ایکٹ ہے، یہ ہو گیا، ملک کو خطرہ ہو گیا، ڈاما ڈول ہو گیا فلانا. بھائی نہیں وہ جواب دے سکے تھے تو پکڑے گئے. اچھا، ان کے ترجمان تو یہ کہتے ہیں کہ سارے سوالوں کے ہم نے جواب دیے تسلی بخش. وہ ان سے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں البتہ تب نہیں پوچھا گیا تھا جب ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی. سوال یہ کہ سلمان صاحب کہہ رہے ہیں صرف سیاستدانوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، سب کا بے لاگ احتساب ہو تو تب کوئی احتساب کو مانے گا بھی. ابھی اسی لیے نہیں مانا جا رہا کہ صرف سیاستدان شکنجے میں آ رہے ہیں. یہ مطلب قلعہ گجر سنگھ میں فرض کرو 13 چور ہیں تو ایک پکڑا گیا تو 12 کو جب تک نہ پکڑا جائے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ یہ میری سمجھ سے غلط ہے. ان کی رائے ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے. حضرت علی نے کہا تھا ہر ایک کا اپنا سچ ہے اور ہر آدمی اپنے سچ کا خود ذمہ دار ہے. او بھائی، وہ جو پکڑنے والے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. ویسے اتنے پیسے کسی جنرل نے نہیں بنائے. ضیاء الحق نے بنائے ہیں، فیلڈ مارشل ایوب خان نے بنائے ہیں، یحییٰ خان نے بنائے ہیں، ان کے بعد میں آنے والوں نے بنائے. اتنے پیسے اس بے دردی کا 260 ارب روپے کو ضائع کرنے کا فوجی حکمران تصور کر سکتا تھا؟ فوجی حکومت نہیں ہونی چاہیے. ہر دفعہ ہمیں وضاحت کرنی پڑتی تھی. اسٹیرائڈ پہ مریضوں کو زندہ نہیں رکھا جاتا، علاج کریں. لیکن اس طرح جس طرح انہوں نے پیسے بنائے ہیں. جب ہم لاہور میں آئے تھے تو ایک خاندان کے بارے میں مشہور تھا کہ ڈھکنے بھیج دیتے ہیں مین ہال کے، اور کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، کوئی ان کا نام نہیں لیتا تھا. اور یہ پہلی دفعہ گورنر ہاؤس گئے تو ان کو پہچانا نہیں کسی نے. پھر کیا ہوا؟ آسمان سے ہن برسا. زرداری صاحب کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، کتنی دولت تھی، کہاں سے آئی ہے؟ اور بہت سے لوگ ہیں. بھائی سبھی کو پکڑے، اس سے کون اختلاف کرتا ہے؟ لیکن یہ کہ 3 چور پکڑے گئے ان کو بھی چھوڑ دیں. کیوں؟ جمہوریت خطرے میں پڑے گی. اور جمہوریت آپ کو پتہ کیا ہے؟ نماز بے شک چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، خیانت کریں، جھوٹ بولیں، جمہوریت سے انحراف نہ کریں. اصل مذہب جمہوریت ہے. نہ اللہ، نہ اللہ کا رسول، نہ اس کے اولیاء، نہ سچائی، نہ دیانت، نہ انسان دوستی، نہ جمہوریت. اللہ نے پوچھنا بھی تم نے جمہوریت مخالفت کی، اس کو جہنم میں ڈالو. یہ تو جمہوریت کا مخالف تھا. ایک اور اچھی آج پیش رفت ہوئی ہے. یہ کریڈٹ میں جناب چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب کو دیتا ہوں. آج انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے پاناما لیکس کے حوالے سے، اور وہ رپورٹ آئی ہے. انہوں نے کہا کہ باقیوں کی طرف بھی آگے جانا چاہیے. بات یہ کسی نے نہیں کہا کہ جی کوئی علیم خان صاحب پارسا ہے یا علیم خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ احتسابی عمل بلا امتیاز ہونا چاہیے. اب لوگوں کو آخر یقین آیا نا کہ معاملات آگے کی طرف چلے ہیں. کہ جب آپ یک طرفہ کر رہے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں مسلسل یہاں پر کہتا رہا کہ یہ جو تاثر عوامی سطح پہ ابھرا ہے، جو سیاسی سطح پہ ابھرا تھا کہ اپوزیشن ٹارگٹ ہے. اور صرف اپوزیشن نے تو نہیں ملک کو لوٹا، خود تحریک انصاف کے اندر نامی گرامی لوگ موجود ہیں. اور کہاں سے آئے ہیں؟
دیکھیں یہ پچھلے ایک ڈیڑھ دو سال میں شامل ہوئے ہیں نا، یہ سارے لوگ آ کے شامل ہوئے ہیں یا شامل کرائے گئے ہیں. اور ہارون صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ حکومت کیسے بنی، اس کا نام لے لیں، ہو جائے گا ریسٹ بندہ. سر مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ صرف عمران خان صاحب کو پتہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو پتہ ہے، اور میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جو انہوں نے فوری طور پہ ریزائن دیا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ خان صاحب کو پہلے انفارم کر دیا گیا. اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ اچھی روایت قائم کی ہے کہ دینا چاہیے ریزائن. اور بات یہ کہ یہ احتسابی عمل آگے بڑھے گا اور یہ ریفرنس دائر ہونے چاہیے. دیکھیں آپ اگر بٹھا رکھیں گے کسی کو اور ریفرنس دائر نہیں کریں گے تو اس سے احتساب کا عمل کمزور ہوگا. میں سمجھتا ہوں معاملات آگے کی طرف بڑھنے چاہیے. اور آج پاناما لیکس کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اجلاس کی صدارت کی ہے. انہیں بتایا گیا کہ جی کچھ تقریباً 275 کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. 78 یہاں سے چینی میں شفٹ ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جون جون شکنجا کسا جائے گا. پتہ چلے گا کہ صرف سیاستدانی ہے یا اس میں اور کون کون سے لوگ انوالو ہیں. بڑے بڑے طبقات کے بڑے بڑے لوگ کرپشن میں انوالو رہے ہیں. بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو احتساب کا شکنجا وہ صرف سیاستدانوں تک محدود رہا. اب معاملات آگے کی طرف چلنے چاہیے اور جو لوگ بھی اس پہ ملوث ہیں ان کے گرد گھیرا تک کرنا چاہیے. باقی مقامات پر نہیں جلنے چاہیے. آپ میٹنگ کا احوال بتا رہے ہیں. اچھا وزیر اعظم نے ابھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی NRO نہیں ہو رہا. چھوٹی بات آپ کی خبر چھوٹے دیکھیں عائشہ، NRO جہاں تک تو عمران خان کا تعلق ہے تو وہ ہرگز پچھلے ہفتے تو ہم نے کروا دیا تھا نہیں ہے. لیکن NRO دیکھیں NRO مسئلہ وہی ہے کہ آپ کیا صحت کے حوالے سے اگر ان کا علاج ہونا ہے ملک سے باہر، وہاں سے ان کا علاج، تو اس کو آپ روک تو نہیں سکتے. عدالتوں نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. NROs اس سے پہلے بھی جب ہوتے رہے ہیں تب بھی آپ کو پتہ ہے یہ جس طرح بیہائنڈ دا کلوز ڈور یہ کچھ چیزیں پبلک نہیں ہوتی. اور میں تو دیکھیں اس کو ذرا ڈفرینٹ تھوڑا سا پیرائے میں ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. جہاں تک بات ہے احتساب کی، آپ دیکھیں عمران خان کی گورننس کے اوپر 100 طرح کے سوالات اٹھا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک احتساب کا عمل ہے وہ کسی صورت میں، چاہے وہ اپنی پارٹی ہو چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹی ہو، وہ کسی کو ریسکیو نہیں کرے گا. چاہے جہانگیر خان ترین ہو. ہم نے کہا کہ جی ان پارٹی میں اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے علیم خان. کیا جہانگیر خان ترین سے کوئی بڑا تھا؟ لیکن جب آیا تو گیا. تو وہ عمران خان میرے خیال میں اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے. اپنی پارٹی ہو دوسری پارٹی ہو، اس حوالے سے وہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. جی ہارون صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ کا PTI کے 1 لاکھ کارکن گرفتار کر لیں جائیں، عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس کی وجوہ اخلاقی نہیں ہے، اس کی وجوہ اور ٹھیک ہے. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام میں ہم نے اپنے پڑوسی کی بھی خبر لینی ہے، افغانستان میں ہونے کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے فائنل کمنٹ آپ کا ایاز صاحب، سیاسی اثرات کیا ہوں گے PTI کے لیے یا منظرنامے پر سیاسی؟ یہاں جو ہے کہ وہ جو خاور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. وہ عمران خان یہ احتساب کر رہا ہے، ان کے کنٹرول میں ہے. یہ احتساب کے پروسیس کو اوورسی نیب کر رہا ہے. نیب کا ایک ہیڈ ہے اور نیب کے پیچھے سپورٹ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ، اس حکومت کو یہ فائدہ ہے کہ مقتدر قوتیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں اس لیے ان کو خطرہ نہیں ہے، تو مقتدر قوتیں نیب کے ساتھ بھی کھڑی ہیں، تب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر وہ نہ کھڑے ہوں تو یہ نیب ہیڈ کوارٹر جو یہاں پہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہے، سیاستدان سے بخشیں. وہاں کوئی توپیں ہیں کہ یہ نہیں جاتے، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ 50 آدمی وہاں اکٹھے نہیں ہوتے. تو اگر نیب قوانین میں ہی چینجز کر دیں سیاسی پارٹیز، کون کرنے دے گا اور کون کرے گا؟ اچھا آپ عجیب باتیں کر رہی ہیں. اور آپ جو فرمان جاری کر دیتی ہیں، جو اس کو پروسیس کو نہیں مانا جا رہا، اور یہ کون نہیں مان رہا بھائی؟ عوام الناس نہیں مان رہی اس کو. عوام الناس میں کوئی ماتم کی صفحے بھی بچھی ہوئی ہیں کہ علیم خان کو کیوں پکڑا گیا ہے، نواز شریف کو کیوں ہٹایا گیا ہے. کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. جو طرفدار ہیں وہ طرفدار رہتے ہیں، پر عوام میں تو کوئی بے چینی نہیں ہے. ایون کہ خورشید شاہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پہلے آپ تحقیقات کرتے، تفتیش کرتے. وہ خورشید شاہ تو خود نیب زدہ کوئی ہونا چاہیے سندھ میں سے اور سکھر میں سے. زرداری صاحب تھوڑے نیچے سندھ کے ہیں، یہ شمالی سندھ کے ہیں. کسی کو ہونا چاہیے، خورشید شاہ کو ہونا چاہیے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کے بعد جو مقام ہے وہ خورشید شاہ کے. خورشید شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. کنفیوشس
اور پھر خورشید اور کون ہے جی مڈل ایجز میں کون ہے؟ اور پھر یہ ہمارے دور میں تو علامہ اقبال ہی ہیں سب سے بڑے اسکالر. وہ بوسنیا کا تھا جو تو وہ بھی تھا. اس کے بعد خورشید شاہ کا مقام ہے. ایون خورشید شاہ کہہ رہا ہے لیکن وہ ظاہر ہے خورشید شاہ کو تو ایس ایچ او پکڑ لے اس علاقے کا اگر اس ملک میں انصاف ہو. ٹھیک. ہاں پوچھے سوال پوچھے. ہاں نہیں خاور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں اجازت نہیں کوئی نہیں, خاور صاحب بعد میں بات کریں گے. چلے آگے بڑھتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. کہا مجھے یہ بھی جا رہا ہے کہ عائشہ میں بس ایک 30 سیکنڈ چاہیے, صرف 30 سیکنڈ چاہیے, بس زیادہ نہیں. اب ہارون صاحب کی اجازت سے ضرور بسم اللہ. دیکھیں انتہائی ادب کے ساتھ ایاز صاحب نے بات کی نا کہ کس نے کیا کہا. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر جب نیب سندھ میں جاتا تھا تو وہاں پہ زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ نیب کی ہمت کہ وہ ہمارے لوگوں کی طرف دیکھے. نیب پنجاب میں جاتا تھا تو وہاں پہ محترم نواز شریف صاحب آن دا ریکارڈ یہ کہتے تھے یہ کہاں سے آ گئے, نیب واپس اپنے گھر جائے, اور خبرداری سے اس طرح منہ کیا. تو ماضی کے اندر جو حکمران ماضی میں عمران خان صاحب بھی نیب پہ برستے رہے کرتے تھے. خاور ماضی میں عمران خان صاحب بھی نیب پہ برستے رہے, آج کل انہیں پیارا ہے. مجھے اگر بتا دیں ضرور ثابت کریں کہ آج تک ہمیں پتا ہے کہ کے پی کے اندر عمران خان یہ کہتا تھا کہ میں ویلکم کرتا ہوں کہ نیب آ کے میرے لوگوں کو پکڑے. جناب نے پختونخوا کا تو انہوں نے سسٹم ختم کر دیا تھا, جو خود بنایا ہوا سسٹم ختم کر دیا تھا. جہاں پہ میرے خیال میں کریڈٹ بنتا ہے دینا چاہیے. عمران خان موجودہ حکومت ویلکم کر رہی ہے کہ نیب ان کے لوگوں کو پکڑے. میرے خیال میں بہت اچھی بات. میں بھی انتہائی ادب سے کہتا ہوں ان کے کنٹرول میں چیز نہیں ہے. یہ چیزیں کہیں اور سے ہو رہی ہیں, یہ بے بس ہیں. اور نیب کے پیچھے سپورٹ, نیب کا قلعہ مضبوط ہے, اسی لیے نہ کوئی زرداری والی بڑکیں چل رہی ہیں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میاں نواز شریف نے آن دا ریکارڈ بھاولپور میں کہا تھا, یہ رحیم یار خان میں, کہ یہ نیب والے کون ہوتے ہیں, کیوں تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو. اب کیوں نہیں کہتے ایسے؟ ٹھیک, بالکل صحیح. وہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے نیب بیورو, اور اپنی کارروائیوں میں بالکل آزاد ہے. ادھر بھی ماشاء اللہ کی صورتحال ہے نا, میں بات کرنی چاہتا تھا, مجھے کسی نے کرنا نہیں ماشاء اللہ کی بالکل صورتحال ہے. جناب دی چلتی ہے. ہارون صاحب کچھ تبصرہ آپ کیجئے. مریم نواز ان دنوں اپنے والد کی مزاج پرسی کے لیے آ جا رہی ہیں, اور وہ کافی پریشان ہیں کہ انہیں مطلوبہ سہولیات نہیں دی جا رہی. البتہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح سے ٹویٹر پر متحرک نہیں جیسے پہلے تھی. تو اس سچویشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کے پاس آنے والے دنوں میں آپشنز موجود ہیں؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن اپنے والد کے ساتھ, میاں نواز شریف کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوگا تو مریم ہی کھڑی ہوگی. باقی کسی شابش بھائی اس کا کیا ہے. شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب. شہباز شریف صاحب تو گھٹنوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے, نیچے لگاتے ہیں. اچھا اور بتائیں. چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. اب وہ پیسے وہ تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ چلے گئے. یہ واقعی بھی میرا خیال شہباز شریف صاحب کے دونوں بیٹے چلے گئے یا ایک چلے گئے؟ حمزہ شہباز تو گئے ہیں, دونوں چلے گئے. وہ تو پہلے ہی تھے. یہ ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں, وہی کھڑی ہے ان کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ بھائی کوئی سیاست میں ایک چیز سوجھ بوجھ حکمت دانائی بھی ہوتی ہے. تقریروں پہ اگر سیاست چل سکتی پھر تو مریم بڑی لیڈر تھی. تقریر تو بڑی اچھی کرتی ہے. اچھا, تقریر تو اچھی کرتی ہے. ٹھیک ہے, آنے والے دنوں میں ان کا چانس ہے. چلیں میں نے نہیں کہا یہ چانس, یہ آپ میرے منہ میں مت ڈالیں. چلیں ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیے, افغانستان کے اوپر آپ اچھا خاصا آپ کا نالج ہے. انخلا کے حوالے سے شاہ محمود قریشی ہمارے وزیر خارجہ محاذ پر ویسے ان کی اچھی خاصی ایفرٹس ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے چھوڑ کے جانا امریکہ کا اچھا ثابت نہیں ہوگا خطے کے لیے, کسی سیاسی بندوبست کی ضرورت ہے. اس کس سیاسی بندوبست کی بات کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے ابھی طے کوئی چیز ہوئی نہیں ہے, اس لیے کہ پینٹاگن اور سی اے مزاحمت کر رہے ہیں. سیاسی بندوبست کنسنسس گورنمنٹ ہے, تو بہت سمپل ہے. اس پروگرام میں 20 دفعہ ہم نے کہا کوئی افغانستان میں ہمیشہ کنسنسس گورنمنٹ ہی رہی ہے. ظاہر شاہ جب حکمران تھا تب بھی یہ تھا کہ سب لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہوا تھا. جب ایسا نہیں ہوگا, ابھی اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہوئی. پہلے تو وہ طے کر لیں نا, پینٹاگن اور سی اے یہ طے کر لیں. پھر یہ کہ جب حکومت بنے گی اشرف غنی کے یا اس طرح کا کوئی آدمی ہوگا, کرزئی بھی ہوگا, حکمت یار کے نمائندے ہوگے, طالبان بڑا فریق ہیں ان کے لوگ ہوں گے, اور ترکمان ہوں گے, ہزارہ ہوں گے. وہ تو لویا جرگا, افغانستان کا تو علاج لویا جرگا ہے. وہاں پہ جو چیزیں طے ہوں گی, یہ بڑا مشکل پروسیس ہے, یہی وہ کہہ رہے ہیں.
باقی پتہ نہیں یا مجھے سمجھ نہیں ہے، یہ آپ لوگ زیادہ دانا ہوں گے شاید. شاہ محمود قریشی کو کیا پتہ ہے بیچارے کو، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے بارے میں اشرف غنی صاحب نے جو اظہار خیال ٹویٹر پر کیا، اس کا جواب تو شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا. ایک تو عائشہ چونکہ آپ نے نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ابھی ہمارے چینل پہ ایک خبر چلی ہے کہ جو میڈیکل بورڈ ہے جی وہ تینوں میڈیکل بورڈ یہ سجیسٹ کر چکے ہیں کہ ان کے دل کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں پر 24 جو سرکاری طور پہ بورڈ بنائے گئے ہیں کہ 24 گھنٹے کے لیے وہاں پر کوئی ڈاکٹر تعینات کیا جائے، کارڈیالوجسٹ. جہاں تک آپ نے اشرف غنی صاحب کے پرابلم، دیکھیں اشرف غنی کو یہ پرابلم ہونا تھا. کیوں؟ دیکھیں میں یہاں پر مسلسل کہتا رہا کہ جب طالبان سے امریکہ نے مذاکرات کر لیے تو کس کی پیٹ میں مروڑ اٹھے تھے؟ اشرف غنی صاحب کے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں. بھائی اشرف غنی کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ رہا ہے جس کی اپنی ریٹ نہیں ہے کابل کے اندر، اور وہ بات ادھر پاکستان کی صلاح کی کر رہا ہے. دیکھیں اشرف غنی صاحب بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہیں ان مذاکرات کی وجہ سے. اب وہ صرف طالبان سے مذاکراتی عمل نہیں ہوا، بلکہ مستقبل کے بندوبست میں جو بنیادی رول ہوگا وہ طالبان کا ہوگا. اور ایک اچھی بات ہے کہ جس طالبان رہنما نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، میں ابھی BBC نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، اس نے بڑی ذمہ داری کی بات کی ہے. اس نے کہا کہ ہم صرف ایک قوت نہیں ہیں، افغانستان میں اور فورسز بھی ہیں، سب مل بیٹھ کے وہاں کا مسئلے کا حل نکالیں گے اور سیاسی حل نکلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی صاحب نے یہ جو انہیں تکلیف ہوئی ہے وہ تو اس بات کی ہوئی ہے کہ وہاں کابل میں اپنی ریٹ نہیں ہے اور ادھر کی وہ بات کر رہے ہیں. لہٰذا افغانستان کے اندر جو امن فارمولہ ہے اس میں پاکستان کا ایک رول تھا، ہے اور رہے گا. اور جہاں تک کہ طالبان کی بات ہے، طالبان اکیلے وہاں پر طاقت نہیں ہے، اور بہت ساری فورسز ہیں. لہٰذا معاملہ افغانستان کا حل ہونا چاہیے اور اس میں پاکستان نے سب سے زیادہ سنجیدگی دکھائی ہے. ٹھیک ہے، افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے اب آمادہ کرے گا پاکستان طالبان کو، اس میں کس حد تک خاور کامیابی ممکن ہے؟ یہ جی گرفتاری اور عائشہ بے شک مجھے صاحب مت کہیں، لیکن کم از کم میری سٹوری کو تو آپ ضرور ریکال کریں کہ میں نے آپ کو پہلے دن ہی یہ کہا تھا اس ایشو کے اوپر کہ ہرگز جو ہے یہ اتنا آسان نہیں لگ رہا کہ امریکنز جا رہے ہیں. امریکنز بالکل نہیں جا رہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکنز کا کیا کلی طور پہ انخلاء ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بالکل وہ نہیں افورڈ کر سکتے امریکنز. جو ہمارے اس خطے کی جو صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے آئندہ 5-10 سال کے اندر، اس کو سامنے رکھتے ہوئے امریکنز کیسے یکدم یہاں سے جا سکتے ہیں؟ امریکن اسٹیبلشمنٹ کیسے ٹرمپ کو یہ اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اپنا سارا بوریا بسترا لے کے جائیں؟ اسی لیے امیڈیٹلی ان کی طرف سے ریئیکشن آ گیا کہ جی بالکل یہ کوئی اس میں بے سروپا باتیں ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں اور ہم نے ٹائم ٹیبل دے دیا ہے. بات چیت ہونی ہے ایونچولی. عائشہ یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، رشینز، چائنیز، امریکن سارے کو ملٹی لیٹرل لیول کا ایک جوائنٹ وینچر ہوگا، اسی کے تحت یہ سارے کا سارا مسئلہ حل ہوگا. یہ کسی ایک ملک کے وہ بس کی بات نہیں ہے. اچھا، بریک کے دوران 2 سٹوریز آئی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. خورشید شاہ صاحب کا ذکر آیا ہے تو میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف کافی حد تک جو ہے انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، تو بہت جلد نیب والے ان کو بلانے جا رہے ہیں. ان کی جو خواہش ہے کہ جی انویسٹیگیشن پہلے ہونی چاہیے. اور دوسری دیکھیں، ابھی 1-2 دن پہلے جو چیئرمین نیب ہے ان کو ڈیتھ تھریٹس آئے، گورنمنٹ نے میٹنگز کی، ان کو ایک بلٹ پروف گاڑی دینے کی کوشش کی، وہ تو انہوں نے نہیں لی کیونکہ وہ کافی مہنگی، اس میں کافی اخراجات آنے تھے، لیکن ایڈیشنل ان کو سیکیورٹی دے دی گئی ہے. تو میرے خیال میں وہ کافی بڑھ چڑھ کے انہوں نے کمپین کی ہوئی ہے. سپورٹ یا صاحب کے مطابق ان کو ہے، لیکن اپنے تئیں بھی وہ میرے خیال میں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح لائن پہ چلانے کی اور اکراس دا بورڈ جو بھی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس چلا ہے اس کو آگے لے کے چلیں. لیکن کامران مائیکل کو گرفتار کر لیا گیا مسلم لیگ نون کے ان سے کابل کے بارے میں پوچھیں، ان کی اس معاملے میں. دیکھیے، میں کابل کے بارے میں مجھے حیرانگی ہو رہی ہے یہ سن کے. فیصلہ کرنے والا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. ٹرمپ عام پریزیڈنٹ نہیں ہے. جو ان کی ایک رہی ہے، ایک ٹریڈیشن اور مولڈ، ان سے ہٹ کے ہے وہ. یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ امریکی صدر نارتھ کوریا کے لیڈر سے ملے گا اور کہے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، اتنا ہے اور میں یہ بڑا کامیاب ہے، اور اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے جا کے ملنا ہے. ان کی وہ سمٹ ہو رہی ہے یہاں پہ ویتنام میں ہو رہی ہے، وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں. سیریا کے بارے میں جو کہا تھا کہ ہم وہاں سے وڈرا کر رہے ہیں،
افغانستان کے بارے میں فیصلہ کرنے والا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. اصولی طور پہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. ماحول امریکہ میں ایسے کریٹ ہو گیا ہے کہ جنگ کے حق میں جیسے پاورفل جو آوازیں ہیں نیو یارک ٹائمز جیسے 2 لمبے ایڈیٹوریلز حال ہی میں دنوں میں چھپ چکی ہیں کہ جی ہمیں افغانستان سے نکلنا چاہیے, یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہے. امریکنز نہیں وہاں پہ رہ رہے. آپ دیکھیں جب سن 47 میں انگریز سن 47 میں ان کا کوئی ڈیڈ لائن ٹائم لائن نہیں تھا کہ ہم ہندوستان سے جائیں گے. انہوں نے تو کہا ہوا ہم 1948 تک جائیں گے, اور جناح صاحب کی یہی سوچ تھی کہ 48 میں ہوگا. ماؤنٹ بیٹن آئے, انگریزوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے اتنی بڑی تاریخ کی سکٹل کی کہ انہوں نے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا. جو جانیں یہاں پہ پنجاب میں ضائع ہوئیں اور جو مائیگریشن ہوئی, اتنی بڑی مائیگریشن حالیہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا تو نکل گئے. امریکنز جا رہے ہیں, اسی لیے سب کہہ رہے ہیں, ڈیٹیل سیٹل نہیں ہوئے, لیکن یہ جو سب کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پہ فیصلہ ہو گیا, اور امریکنز کسی کنڈیشن پہ بھی انسسٹ نہیں کر رہے. یہ کون سا کنڈیشن ہوا؟ اشرف غنی کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ جائیں گے؟ وہ رحم و کرم پہ ایسے کئی بار ہو چکا ہے, چھوڑ دیا نائب کرم, کئی بار ایسے ہو چکا ہے. جب آپ کے جو ہے حلیف ہے اشرف غنی, آپ طالبان سے بات کر رہے ہیں تو اس کی تو پوزیشن, اس کے تو پیروں سے آپ نے قالین پہلے ہی کھینچ لیا ہے. وہ تو بیچارے کہیں کی نہیں رہے. وہ یہ دوبارہ وہاں پہ وہی امریکنز کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, ہم روتے رہے اب تک, امریکہ ابینڈن کر گیا افغانستان کو. ان کے انٹرسٹ اور ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل نقصان کا سودا ہے. یاسر بڑی معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا, ڈگی کھوتی تو غصہ کے میں آتے, وہ پڑھا ہمیں گیا. مجھے اجازت ہے بالکل جی, بالکل بریک پر جانے سے جناب والا, میں اختلاف کرتا ہوں یا سب سے ایک پہلو سے میں متفق ہوں. وہ بڑا سرٹ کرنے والا آدمی, لیکن حقائق بھی تو کوئی چیز ہے نا, زمینی حقائق. خربوں ڈالر کی, خربوں کے نہیں, خربوں کو پھر خربوں سے ضرب دیں معدنیات ہیں افغانستان میں, سے چینی بینیفٹ کر رہے ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں. چین کی طاقت اس کی دولت ہی ہے نا, جو اس کے پاس زائد دولت ہے, وہ ساری دنیا کو مالی طور پہ تسخیر کر رہا ہے نا, اس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتے. اگر 9/11 نہ ہوتا, بعض بہت بڑے اسکالر افغانستان پہ جب وہ یہ کہتے ہیں, اس کے باوجود وہ یہاں آتے. پاکستان میں بھی وہ معدنیات ہیں, تھوڑے سے حصے میں ایران میں ہیں. وہ فیس سیونگ بھی چاہیں گے اور یہاں اپنا انفلوئنس بھی برقرار رکھنا چاہیں گے. مکمل طور پہ اور اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں اس نے کہا ہے کہ مکمل طور پہ نہیں جائیں گے. جی میں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ افغانستان پر مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں, ڈیفینیٹلی, جو دن رات کام کرتے ہیں, مگر میں افغانوں کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے, افغانستان میں امن آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساری پاسبلٹیز آپ نے اینالسٹ نے جو سامنے رکھی وہ آپ نے جانی. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پر جانے سے پہلے ہارون صاحب کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اس خطے سے نہیں جانا چاہے گا کسی نہ کسی صورت. نہیں, مکمل جائے گا بھی, پوری طرح نہیں, ایک تو آپ کمال ہی ہے. اچھا, جزوی کہہ لیں, جزوی انخلا ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ میں ہمیشہ ایک کوٹ کرتا ہوتا ہوں ہیلری کلنٹن کو, کہ جس دن وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بنی تھی امریکہ کی, انہوں نے ایک بہت بڑی حقیقت بیانی کا ثبوت دیا تھا, یہ کہہ کے کہ افغانستان کے اندر اس جنگ و جدل کے ذمہ دار ہم ہیں, اس قتل و غارت کے ذمہ دار ہم ہیں کہ جو افغانستان کی صورتحال, ہم وہاں پر افغانستان کو چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے. اب بھی جو صورتحال بن رہی ہے, دیکھیں بات یہ کہ اگلا الیکشن ان کے سر پہ کھڑا ہے اور افغانستان ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. اور بات یہ کہ اس وقت جب تک کوئی وہاں پر ایک وسیع البنیاد حکومت نہیں بنتی, اور حکومت بنانے تک امریکہ کا وہاں رہنا مجبوری ہے, اور پاکستان کا موقف بھی یہ ہے کہ جب تک کوئی بندوبست طے نہیں ہوتا اس وقت تک امریکن افواج وہاں رہیں گی. امریکن افواج وہاں پر رہ نہیں سکتی. اصل بات یہ ہے, دیکھیں نا طالبان آج تک جو انہوں نے 20 سالہ جو جدوجہد ہے وہ کس لیے ہے, فوجوں کے انخلا کے لیے. جی خبر, آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے سلمان صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل اس پہ تو بات ہوگی, لیکن ایک اور خبر آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں ان کی بات نہیں سنی جاتی پی ٹی آئی والوں نے. ایک اور بات انہوں نے سن لی ہے, خبر ایک منٹ
प्लीज यार, फॉर गॉड सेक यार, मुझ पर 1000 दफा लानत हो अगर मैं ये चाहूं कि वो मेरी बात सुने या वो मुझे मिले। और खुदा के बंदे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरा उसका कभी आमना सामना ही ना हो। मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा, लेकिन इन लोगों से कभी बात नहीं करूंगा। आप इस बात को आप क्यों ये तैयार किए हुए हैं, मेरी तजलील करते हैं यार। मेरी बात नहीं सुनी जाती, इनकी मजाल क्या है मेरी बात ना सुने। अगर मैं खड़ा हो जाऊं, आपको पता क्या है कि मैंने किया क्या है पिछले 20-21 साल में? आपको क्या इल्म है? मैंने तो कभी किसी को बताया ही नहीं है। वो वक्त हमारे पास कम है, खबर बात मुकम्मल करें फिर आगे बढ़ें। ये काबीना कमेटी के जो सरबराह थे सरवर खान, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह इनको असद उमर साहब को लगा दिया गया, क्योंकि पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा मसले चल रहे थे। ठीक है, उनके काबीना कमेटी के वाले से मेरे ख्याल में सरवर खान साहब, वो जो उनकी नेचुरल वो रिसोर्सेज वाली मिनिस्ट्री है, वो भी शायद मेरी इतला के मुताबिक चेंज कर दी जाएगी, क्योंकि वो उनके बस का काम नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मिस गवर्नेंस है। अफ़गानिस्तान का मेरा बिल्कुल जो हारून साहब ने कहा है, मेरा ख्याल है कि अमेरिकन कभी नहीं यहाँ से जाएंगे, वो कुछ ना कुछ अपना वहाँ पे प्रेजेंस रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ऐसे निकलना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। चाइना, रशिया, सारे ज़ाहिर बात है रीजनल पावर्स हैं, इमर्ज हो रही हैं, तो बरतानिया ने अपने तलकात हिंदुस्तान या पाकिस्तान से ख़त्म नहीं किए थे, अब तक वो कायम हैं। पर 1947 में बरतानिया ने हिंदुस्तान से विड्रॉ किया था या नहीं किया था? बिल्कुल वो विड्रॉल किया था, बाद में तलकात रहते हैं। वहाँ पे जो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है, मिलिट्री प्रेजेंस है, ट्रंप वहाँ से करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे उनकी एक प्रॉमिस थी कि हम अपनी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करेंगे, आइंदा इलेक्शन सर पे है, उसकी कैंपेन शुरू हो चुकी है। उससे पहले वो ये करना चाहते हैं कि सीरिया भी ख़त्म हो, यहाँ से भी ख़त्म हो, कि मैं कह सकूँ कि हमारे ट्रुप्स वापस आ गए। बाद में क्या होता है, अरेंजमेंट चले जाएंगे, अमेरिका सुपर पावर है, उसके लिंक्स रहेंगे, ये रहेंगे, ट्रुप्स वहाँ से विड्रॉ हो रहे हैं। सुपर पावर है और रहेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, चाहे जो भी स्टेप्स ले अमेरिका। नहीं, वो तो अल्लाह जानता है। अभी तो बड़ी ताकत है, इस वक्त तो सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ये कि उसका जवाल तो शुरू हो चुका है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप कोई तनहा आदमी तो नहीं है। मेरा ख्याल है मिलिट्री प्रेजेंस कुछ न कुछ रहेगी, थोड़ी बहुत। मुकम्मल इनखला मुमकिन नहीं है। मुकम्मल इनखला अगर हो गया तो उसको चीन और रूस पुर करेंगे। बाकी अंदाजे हैं, हमारा भी अंदाज़ा है, या सबके भी अंदाज़ा है। अब ये वक्त साबित करेगा किसका अंदाज़ा सही। देखिए, सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि अमेरिका 17 साल वहाँ पर मुमकिना कुव्वत इस्तेमाल करने के बावजूद अपनी फतह का ऐलान नहीं कर मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, अफगानिस्तान में एक वेपन इस्तेमाल नहीं किया गया जो सबसे ज़्यादा कारगर था। जितना मैंने अफगानिस्तान की तारीख को, कल्चर को समझने की कोशिश की, पैसे का डॉलर के सामने नहीं वो खड़े हो सकते, टैंक के सामने वो खड़े हो सकते। वेरी राइट, ठीक है। यानी जंग से नहीं, मुज़ाकरात से ही बात किसी ना किसी सूरत बनेगी। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.